قادری صاحب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کو تو شاید اپنا بھائی بھی تصور نہیں کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں متحد ہونے کا کانسیپٹ تو امت بالکل ہی بھول چکی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہود و نصارہ کو بھی دوست بنا لو، ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کر لو، جو انفارچونیٹلی ہو بھی رہا ہے. مجھے خیر بڑی تکلیف ہوئی، وہ دردناک مناظر ہم نے دیکھے کہ روضہ رسول پہ پروٹوکول کی گاڑیاں ایک طرف آتی ہیں، یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ جناب اب کس کے در پہ آ رہے ہیں، کس ہستی کے در پہ آ رہے ہیں اس طریقے سے. لیکن دوسری طرف مغربی طاقتوں کے انفلوئنس میں آپ وہاں پہ بارز بھی کھولیں گے، آپ ڈانس کلبز بھی کھولیں گے، آپ مندر بھی کھولیں گے. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ کا شکر گزار ہوں میم اور سنو ٹیم کا، جس طرح آپ نے ایک ایسا ٹاپک جس پر بات کرنے سے کئی چینل جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کی بات کی جائے. دیکھیں قرآن مجید والفرقان حمید کی بے بہا آیا کریمہ، جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومن مسلمانوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى، کبھی بھی ان کو اپنی قربت دار بناؤ، رازدار مت بناؤ، ان سے تعلق مت رکھو. کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید والفرقان حمید جو رب کی کلام ہے، جو جب سے پہلے ایمان والوں کے لیے بنیادی جو ہے ہمارے لیے، اس میں جو ہے وہ ہر لحاظ سے تربیت کی گئی، جی بار بار اس بات کی وعید آتی ہے، بار بار حکم آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ ایمان والوں یاد رکھنا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ آپس میں تو ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں گے، ایک دوسرے کو سہولت بھی دیں گے. وہ آپ کو اس معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو تو وہ کوآپریٹ بھی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق کو بھی قائم رکھیں گے، سپورٹ بھی کریں گے، لیکن وہ تمہیں بھی کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. کبھی بھی اللہ رب العالمین ان ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو یہود و نصارہ کے دوست رہتے ہیں. اب بیسیکلی بات دیکھی جائے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا سخت حکم کیوں فرمایا، اور یہ حکم جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ اس وقت میں جب قرآن نازل ہوا، اس وقت تو یہود و نصارہ کے ساتھ تو ہماری جنگیں ہیں، کسی جگہ پر ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے. دیکھیں باقی معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کئی جنگیں جو ہوئیں، غزوات ہوئیں، کئی شہداء ہیں، قربانیاں دی گئیں، وہ کس لیے دی گئیں؟ اسلام کی بقا کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہود و نصارہ آنے والے وقت میں کبھی بھی اسلام کے جو ہے وہ حمایت میں نہیں آئیں گے. ہمیشہ وہ ظاہری طور پر ہو یا وہ باطنی طور پر ہو، چھپ کر بھی وار کر سکتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی کرنے میں وہ پری پیڈ اپنے آپ کو کرتے چلے جائیں گے. اور آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ ہمیں اس وقت پیشن گوئی دی گئی تھی کہ اس وقت میں ہمیں یہ حکم بتایا گیا کہ آنے والا وقت جو ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے جائیں گے، معاشی طور پر ہو، مالی طور پر ہو، دیکھا ٹیکنالوجی کے طور پر ہو، پھر ذہن سازی کی جائے. یعنی اٹیکس ان صورتوں میں ہو رہا ہے نا، اگر ڈائریکٹ آپ پہ جنگ نہیں بھی آ رہی ہے تو پھر باقی صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے. باقی صورتوں میں دیکھیں صرف جو ہے وہ اٹیک کرنا اس کو نہیں کہتے کہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک میزائل چھوڑ دیا جائے. انہوں نے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی